السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، آج کے دن کی سب سے اہم خبر، سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ دہشت گردی کے مقدمے میں عمران خان کی یہ ضمانت منظور کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ 21 اگست کو عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا ایک مقدمہ اسلام آباد تھانہ مارگلہ میں درج ہوا تھا، جس میں ان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے پنڈی میں شہباز گل کے حق میں جو ریلی نکالی تھی، اس میں انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج جسٹس زیبا کے خلاف کچھ نازیبا کلمات ادا کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئی جی پنجاب کو بھی دھمکایا تھا اور انہیں دھمکیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ آپ نے شہباز گل کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں انہیں جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ جسٹس زیبا کے حوالے سے انہوں نے جو ریلی میں کلمات ادا کیے وہ یہ تھے کہ جسٹس زیبا، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کا پہلے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا اور اس میں انہیں جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جس حالت میں وہ آپ کے سامنے عدالت میں لایا گیا، تو آپ نے اس کی حالت دیکھنے کے باوجود مزید 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو آپ کو یہ چیزیں نظر آنی چاہیے تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط تھا اور ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے اور آپ کے خلاف کیس دائر کریں گے۔ عمران خان کی اس بات کو دہشت گردی کے زمرے میں لیا گیا اور حکومت کا جو محبوب میڈیا تھا اس میں اس بات کو خوب اچھالا گیا اور کہا گیا جی عمران خان نے ایڈیشنل سیشن جج کو جو ہے وہ ڈرایا ہے، دھمکایا ہے اور انہیں جو ہے وہ دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، ہم آپ کے خلاف جو ہے اور ہم آپ کے خلاف کیس کریں گے۔ اس حوالے سے آج عمران خان کی عدالت میں پیشی تھی۔ پیشی کے موقع پر انتہائی سخت اقدامات کیے گئے تھے اور پی ٹی آئی کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ علاوہ ازیں یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان کی عدالت میں پیشی کے موقع پر مختلف افواہیں سرگرم تھی۔ سب سے بڑی افواہ تو یہ تھی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جیسے ہی آج عدالت میں پیش ہوں گے، ان کی ضمانت جو ہے وہ نامنظور ہو جائے گی اور اسی موقع پر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک منصوبہ حکومت کی جانب سے یہ بھی تیار کیا گیا تھا، جس کے حوالے سے ایک افواہ تھی کہ جیسے ہی عمران خان جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے، وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد، ایک گروپ تیار کیا گیا ہے اور جیسے ہی عمران خان عدالت پیش ہوں گے، وکلا کا یہ گروپ جو ہے وہ عمران خان پر حملہ کر دے گا۔ اس حوالے سے آج سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات دیکھنے میں آئے اور پی ٹی آئی کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان کے حوالے سے اگر کوئی اس قسم کی کشیدہ صورتحال ہوتی ہے تو وہ اس کو ٹیکل کریں گے۔ لیکن ہمیں شکر ہے کہ ایسی کوئی صورتحال وہاں پر دیکھنے کو نہیں ملی۔ بہرحال اس مقدمے میں عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ عمران خان کو یہ ضمانت 1 ستمبر تک دی گئی ہے۔ 1 لاکھ مچلقوں کے عوض یہ ضمانت دی گئی ہے اور عمران خان کو اب 1 ستمبر تک کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، جیسے ہی ہم آپ کو یہ خبر دے رہے تھے، ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر عمران خان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس میں بھی عمران خان کی 7 ستمبر تک ضمانت منظور ہو گئی ہے اور آج پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی کامیابی اور حکومت کے لیے ایک بہت برا دن، بہت بڑی ناکامی حکومت کو ملی ہے۔ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے جو پرچے درج کروائے تھے، دہشت گردی کے حوالے سے ان پر جو مقدمہ درج تھا، اس حوالے سے بھی انہیں 1 ستمبر تک ضمانت ملی ہے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے کے حوالے سے ان پر جو مقدمہ درج تھا اس میں انہیں 7 ستمبر تک ضمانت مل گئی ہے۔ عمران خان نے عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے بھی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی ذات کو بچانے کے لیے ان کے خلاف اقدامات کر رہی ہے، لیکن اس سے پاکستان کا دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے اور وہ عمران خان کے خلاف جو اقدامات کر رہے ہیں اس سے الٹا عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی مزید پھیلتی جا رہی ہے، ضمنی انتخابات بھی پی ٹی آئی جیت رہی ہے اور جلسوں میں عوام کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کا آج بھی یہی مطالبہ تھا کہ حکومت ہوش
ہوش کے ناخن لے اور جلد سے جلد انتخابات کا اعلان کرے۔ ناظرین، حکومت عمران خان کے خلاف جو اقدامات کر رہی ہے، جو دہشت گردی کا مقدمہ عمران خان کے خلاف درج کیا گیا، اس کا نوٹس پوری دنیا نے لیا۔ عمران خان کی لائیو سپیچ پر پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز پر پابندی عائد کر دی گئی، لیکن اس کے بعد یہ ری ایکشن سامنے آیا کہ تمام عالمی میڈیا جو ہے وہ عمران خان کی خبر بریکنگ نیوز کے طور پر دے رہا ہے، اور جہاں تک دہشت گردی کے مقدمے کا تعلق ہے تو تمام عالمی میڈیا نے اس کا نوٹس لیا، اور اقوام متحدہ نے بھی اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ تمام صورتحال کو واچ کر رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت کو اس طرح کی صورتحال کنٹرول کرنی چاہیے۔ ناظرین، پاکستان اس وقت سیلاب سے بری طرح متاثر ہے۔ پاکستان کے 3 صوبے سیلاب سے ڈوب چکے ہیں، لیکن حکومت کے پاس صرف ایک ہی ایشو ہے کہ وہ کس طرح عمران خان کو کنٹرول کرے، کس طرح ان کا ایک ہی خواب رہ گیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کر کے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد وہ الیکشن میں جا کر کچھ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن عمران خان کے خلاف حکومت جو بھی اقدامات کر رہی ہے، الٹا وہ ان کے گلے میں یہ تمام اقدامات پڑ رہے ہیں، اور انہیں ہر صورت، ہر محاذ پر جو ہے وہ ناکامی ان کا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ حکومت اب ہوش کے ناخن لے گی اور تعمیری اقدامات عمل میں لائے گی، اور سیلاب متاثرین کے حوالے سے کچھ اقدامات کرے گی۔ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے حکومت کی امداد کے منتظر ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ عمران خان بھی اس حوالے سے جو ہے اہم اقدامات کا اعلان کرے، پنجاب حکومت کو اس حوالے سے اہم ہدایات دیں، تاکہ جنوبی پنجاب اور جو تقریباً جو ہے وہ پانی سے ڈوب چکا ہے، وہاں پر جو لوگ کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں، وہاں جا کر ان کی امداد کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔